السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے کے ساتھ رضوان علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم۔ پاکستان کے لیے بڑی زبردست خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی بل گیٹس سے، اور پاکستان میں صحت کے حوالے سے، پاکستان میں ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خاص طور پر جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے نہ صرف عزم کا اعادہ کیا گیا بلکہ پاکستان کی جو عالمی سپورٹ پاکستان کو درکار ہے اس پر بھی بات ہوئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے سیلاب جو اس سال پاکستان نے گزشتہ برس پاکستان نے جن سیلابوں کا سامنا کیا، تاریخ کے بدترین سیلاب تھے، لیکن پاکستان نے بغیر کسی عالمی امداد کے اکیلے اس سیلاب کا اور ان قدرتی آفتوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ پاکستان نے فیوچر کے حوالے سے بھی پلاننگ کی، اور اس پلاننگ میں پاکستان نے دیگر ممالک کو بھی شامل ہونے کی دعوت بھی دی، اور پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے سخت ترین اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے ای سی او ممالک نے قدرتی آفات کے حوالے سے ویژن 2035 کے حوالے سے جو لائحہ عمل بنایا ہے اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کی میزبانی میں اجلاس ہوا ای سی او ممالک کا، اور خاص طور پر قدرتی آفات کے حوالے سے، قبل از وقت ارلی وارننگ کے حوالے سے، اور جو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز ہیں اس کے مطابق ادارہ جاتی اصلاحات کتنی ضروری ہو چکی ہیں، نبرد آزما ہونے کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں، پھر اس میں باقی ممالک کا، ای سی او رکن ممالک کا تعاون کتنا ضروری ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ ای سی او رکن ممالک کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پاکستان، ایران اور ترکی، انہوں نے اس پر یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لیے ایک بڑی زبردست خبر، پاکستان میں حالیہ برسوں میں بہترین سرمایہ کاری اور سب سے بڑی سرمایہ کاری ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئرن برادر کی جانب سے، چین کی جانب سے 10 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری مختلف شعبوں میں، مجموعی طور پر 9 شعبہ جات ہیں جن میں یہ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور خاص طور پر اگر بات کی جائے تو زراعت کا شعبہ ہے، ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، صنعتی زونز کا قیام ہے۔ بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر کہ 70,000 سے زیادہ روزگار کے مواقع اس سرمایہ کاری کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے ہم۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جواد فیضی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ طارق عزیز صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور ڈاکٹر حسن فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ فیضی صاحب، آپ کی اجازت سے اگر ہم ڈاکٹر حسن صاحب سے آغاز کریں۔ ڈاکٹر حسن صاحب، پاکستان کے لیے یہ چند اہم خبریں ہیں، نہ صرف سفارتی محاذ پر بھی بلکہ پاکستان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ جی بہت شکریہ سب سے پہلے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو ڈیولپمنٹ یا پروگریس ہوتی ہے یہ ایک ایکسکلوسیو سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی کنٹری رائز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ملٹی ڈائمینشنل اس کا رائز ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی پروگریس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے مئی 2025 یعنی بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کو الحمدللہ عالمی سطح پہ جو پذیرائی مل رہی ہے وہ یقینی طور پہ قابل رشک ہے اور قابل ستائش ہے۔ اس میں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر الحمدللہ پاکستان جو اچیومنٹس لے رہا ہے، اور پاکستان جس خوبصورتی کے ساتھ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان اپنے ریلیشنز کو ایکولی مینٹین کرتے ہوئے، بیلنس کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہا ہے، اور دونوں کنٹریز جو ہیں بین الاقوامی سطح ہو، انویسٹمنٹ ہو یا فورن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ہو، تو دونوں جو گریٹ پاورز ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ شو کر رہی ہیں۔ دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں جو یقینی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے بہت ہی اس میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزا چیزیں ہیں۔ جی، جیسے کہ چائنا نے بھی ریسنٹلی $10 بلین کی مزید انویسٹمنٹ پاکستان میں یعنی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے یا اس کا خواہش ظاہر کی ہے۔ تو ونس اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ اور پاکستان کی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کے اوپر بین الاقوامی ایکٹرز کی جو کانفیڈنس ہے یہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح۔ فیض صاحب، اگر ہم بات کریں وزیر خزانہ کی ملاقات کی، اور پاکستان نے جس طرح سے عالمی فورمز پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور پوری دنیا ذکر کرتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے وہ بھی اس چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، بنیان المرصوص مارکہ حق کے بعد پاکستان کا تشخص یکسر تبدیل ہوا اور عالمی برادری کی اپروچ ہی تبدیل ہو گئی۔ یہ اس کے ہی اثرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں پاکستان کو، ڈیووس میں عالمی فورم کے موقع پر مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وزیر خزانہ کی ملاقات، پاکستان میں نہ صرف صحت بلکہ ادارہ جاتی اصلاحات اور پائیدار ترقی کے موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔
دیکھیے رضوان میاں، اگر میں کچھ یوں چلنا چاہوں اور کچھ یوں بیان کرنا چاہوں کہ بل گیٹس صاحب سے ماضی کے ایک وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوتی رہی، اور ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوئی تھی۔ تب ان کے نزدیک یہ تھا کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں اور معاملات کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو ہم سنتے رہے، ایئرپورٹس پہ استقبال بھی دیکھتے رہے، پوری کابینہ بھی پہنچی کہ وہ ورلڈ کپ آ گیا ہے، اس کو دیکھے تو صحیح۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد، اور خاص طور پہ اگر صحت کا شعبہ لے لیا جائے تو اس میں تو ان وزیر اعظم صاحب کا تو کلیم ہی سارا یہی تھا، اور ان کی مشہوری اور اٹھان ہی پاکستان میں اس لیول پہ ہوئی تھی کہ صحت کے معاملات، خاص طور پہ کینسر کا معاملہ۔ میں ادھر نہیں جاتا کہ کون سے گپلے، یا میں ادھر نہیں جاتا زکوٰۃ کے پیسے کہاں گئے، لیکن کیا ہمیں اس راستے میں یہ چیزیں ملنی نہیں چاہیے تھیں تب کی بل گیٹ سے ملاقات؟ اور اب بھی مجھے تیقن ہے کہ اب سنجیدہ کاری جس قسم کی ہے، اس کے صحافت کاری تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح سفارت کاری کے ساتھ ساتھ سنجیدہ کاری نظر آ رہی ہے، یہ ملاقات یقیناً اس سے استفادہ حاصل ہونا چاہیے۔ وہ یورپ کے کنٹریز جو ہیں، وہ امریکہ، نارتھ امریکہ کے جو ادارے ہیں، وہ فوائد حاصل کر رہے ہیں، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ممالک میں بھی یہ ہو۔ ہمیں اب کرنا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو پہلے سیگمنٹ کی بات کی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موضوعات زیر بحث آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر موسمیاتی تغیر و تبدل، اس سے ہونے والے نقصانات، اور اس میں کیسی کیسی بیماریاں بھی ہم نے فیس کی، ہمارے لوگوں نے جو زہریلے پانیوں میں رہے، یا جو بھی ہم سیلاب کے دنوں میں یہ بیان کرتے رہے ہیں۔ میں یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک آدھ منٹ طارق عزیز صاحب میں لوں گا۔ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، مری نیشنل وہ جو ہائی وے ہے، مری ایکسپریس وے اور اسلام آباد ایکسپریس وے، اس پہ گاڑیوں کا ایک طوفان ہے، ہجوم ہے، الرٹ جاری کرنے کے باوجود۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ایڈوائزری کو سمجھ لیتے ہیں کہ مشورہ دے دیا، منو منو نہ منو، نہیں، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے، کسی بھی حادثے سے، سانحے سے بچنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پہ اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں ابھی مزید باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن میں یہ ضرور دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ رضوان صاحب، ایک بندہ ملتان یا لاہور اور سندھ سے، بلوچستان سے، ان ایریا سے جہاں برف نہیں ہوتی، وہ برف کا سن کے متوالا یوں بھاگتا ہے کہ میں پہنچنا ہے مری، میں نتھیا گلی جا سکا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ سارے راستے بلاک ہیں، ایک بندہ غلط بریک لگاتا ہے تو کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو سنو پہ، آپ کو فریزنگ رین میں، آپ کو رینی سنو کے اندر گاڑی نہیں چلانی آتی، لہٰذا آپ آ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست کا جشن ہے، لہٰذا یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، مشکلات میں پڑائیں کہ 2022 کا سانحہ ذرا پرانا نہیں ہے۔ اسی برف باری کے طوفان میں ہم نے بہت ساری قیمتی جانیں بھی گنوائی تھیں اور مس مینجمنٹ بھی ہوئی تھی، لیکن اب پنجاب حکومت کی جانب سے، ٹریفک پولیس کی جانب سے، افواج پاکستان کے ادارے جو ہیں، وہ تمام تر ایفرٹس کیے جا رہے ہیں کہ یہ منظم رہے اور بہترین سروسز فراہم کی جا سکیں۔ اس کے باوجود ہمیں بطور قوم یہ ذمہ داری دکھانی ہے کہ اس وقت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چمن میں 35 سال بعد اتنی برف باری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نتھیا گلی ٹو مری ٹو ایبٹ آباد پورا راستہ جیم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ وہ تغیر و تبدل ہے۔ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، آپ بلوچستان کے اندر چلے جائیں، پروگرام کا نام بھی بلوچستان ٹوڈے ہے۔ بلوچستان کے اندر جو زوب کی ہائی وے ہے 50، وہ بھی بند کر دی گئی تھی، اور اس وقت دیکھیں ٹرک کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، لہٰذا یہ جو موسم کے حوالے سے الرٹس جاری ہوتے ہیں یا پیشین گوئی ہوتی ہے، اس کو اگر دیکھ لیا جائے، اور میں اس سے زیادہ وہ جو تماشا ہم بناتے ہیں کہ جی میرا دل کر رہا ہے رضوان صاحب کے مری میں برف باری ہوئی، آؤ جی ناس پئیے، اس سے رکنا ہوگا۔ اب درمیان میں کتنے بزرگ ہوں گے، بچے ہوں گے، شیرخوار بچے ہیں، پیٹرول ہے نہیں ہے، ہم تو یہ عوامی متاثر ہوتے ہیں فیض صاحب، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جنہیں خدا نہ خواستہ کسی ایمرجنسی میں نکلنا پڑے اور ان کو روڈز ٹریفک بلاک ملے تو ان کے لیے پھر یہ نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب، موسمیاتی تبدیلی کی بات جب ہوتی ہے، ہم نے دیکھا جس طرح سے بارشیں ہوئیں 2025 میں، جس طرح کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح سے پریڈکشن کی جا رہی تھی اس سے زیادہ بارشیں ہوئیں، پھر یہ بارشیں قدرتی آفت میں تبدیل ہوئیں، اور اب بھی جو برف باری کے حوالے سے پیش گوئی کی جا رہی ہے یا جن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، اس کی انٹینسٹی کو پریڈکٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ جس طرح سے پریڈکٹ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے جو خشک سالی دیکھی وہ بھی اسی موسمیاتی تبدیلی کی مرہون منت ہے۔ تو اب موسمیاتی تبدیلی کو ایڈریس کر رہا ہے پاکستان، ECO ممالک کو پاکستان نے آن بورڈ لیا ہے، 2035 تک کا لائحہ عمل طے کر لیا ہے، اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے صرف پاکستان کی نہیں بلکہ دیگر ممالک کی بھی جو ECO کے رکن ممالک ہیں؟
جی تھینک یو رضوان، آپ نے جو موقع دیا. پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، ہم شدید متاثرہ ممالک میں سے ہیں. دنیا کو ہم نے یہ ریئلائز کیا اور دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ممالک میں شامل ہیں. یہ تو 2022 سے جو ہے یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے. جی تو اب پاکستان نے تو اپنی یقینی طور پہ ذمہ داری پوری بھی کی ہے، اور اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو بارشیں ہوئی طوفان ہوئی بلوچستان اور سندھ ہو، اس کے اس کے بدلے میں جو امداد ملی تھی اس کا جو استعمال ہوا پاکستان میں ہوا اور اچھا ہوا. اس کے اوپر اطمینان کا بھی اظہار کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل جتنے بھی فورم تھے امداد دینے والے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ مزید تعاون کا بھی یقین دہانی کرایا. اور یقینی طور پہ کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے. کیونکہ کلائمیٹ چینج کی اس طرح جیسے آپ نے کہا پروڈکشن اب نہیں کی جا سکتی، تو اسی طرح کے اس سے طوفان کتنے آ سکتے ہیں، بارشیں کتنی آ سکتی ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں این ڈی ایم میں جو ہے نا، این ڈی ایم نے ہمیشہ کوئی بھی طوفان آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بارش آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی بند ٹوٹ گیا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو تو این ڈی ایم وہاں پہ فوراً پہنچا ہے اور انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور بڑا اطمینان کے ساتھ کیا ہے. لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں کوئی بچانے والا ہیں. آج دیکھ لیں سوات میں جو ہوا ہے نا، سوات میں بہت زیادہ وہ جو شدید برف باری ہوئی ہے وہ بھی شاید روٹین سے زیادہ ہو گئی ہے. تو وہاں پاک فوج کی جو دستے بھی جو ٹیمیں موجود ہیں، ریسکیو ٹیمیں اور ریلیف کے فراہمی کا کام اس وقت جاری ہے. اور چند گھنٹوں میں وہاں پہ سڑکیں صاف کر دی گئی تھیں، برف ہٹا دی گئی تھی اور ٹریفک رواں دواں تھی. وہاں وہی جو آپ نے بات کی، ایک تو سیاح آتی ہیں، وہ کسی پاکستان سے آتی ہیں، اور ایک لوکل آبادی ہوتی ہے، انہوں نے کہیں نکلنا ہے، ہسپتال جانا ہے، کسی جگہ پہنچنے ہیں، اسکول جانا ہے، کوئی اور ایمرجنسی کام ہے، تو وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. تو اس میں یقینی طور پہ پاک فوج کی جو وہاں ٹیمیں اس کے موجود ہیں، سول انتظامیہ موجود ہے، انہوں نے آج سوات میں بڑا کوئک کام کیا ہے اور وہاں پہ جو ہے سڑکیں چند گھنٹوں میں یہ وہاں پہ جو ہے سڑکیں صاف کر دی گئی ہیں اور جو ہے زندگی وہاں پہ معمول کے مطابق بلوچستان میں بھی اسی طرح بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جو ہے این ڈی ایم کا سسٹم بھی موجود ہے اور اس کو جو ہے وقت کے اوپر کام کی امداد بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جاتا ہے. تو یہ ہے. اور جب انٹرنیشنل سطح پہ آپ نے جو کہا کہ ایک جو ہے فورم بن چکے ہیں اور پاکستان اس میں شامل ہے اور اعلامیہ بھی جاری ہوگی، تو یقینی طور پہ پاکستان نے اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری کی ہے اور یقینی طور پہ پاکستان کی جو یہاں کے حالات ہیں اس کو تسلیم بھی کیا گیا ہے، دیکھا بھی گیا ہے، دنیا کا ہر پلیٹ فارم پہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یقینی اس میں دنیا ہمیں اس کے اوپر امداد بھی دے گی اور ہمیں یقینی طور پر اس امداد کو صحیح خرچ کرنا بھی چاہیے اور اس کا اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا سا ہم اس بات پہ نا طارق عزیز صاحب کی امداد سے پہلے ہمیں جو طرز عمل ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں سماجی اشتراک کا ذکر کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب سماجی اشتراک کتنا ضروری ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ایشیا کے ممالک بلکہ یورپ کے ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں. وہاں پر درجہ حرارت اگر 26-27 ڈگری تک جاتا ہے تو وہاں پر ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے. جس طرح کی بارشیں ہم ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں، وہاں پر گرین ریولوشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ہی اثرات ہیں. پاکستان نے خاص طور پر وزیر موسمیاتی تبدیلی ہیں، انہوں نے جو اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو تیاری کی تھی وہ پاکستان کے لیے ضروری ہیں، لیکن پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اب عالمی برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا اور پھر ایک لاہے عمل تیار کرنا، یہ کتنا فائدہ مند ہوگا پوری دنیا کے لیے؟ جی بہت اہم موضوع کی طرف آپ گفتگو کو لے کے گئے ہیں. دیکھیں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کی جو لیڈرشپ ہے اور خصوصی طور پہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے بین الاقوامی کمیونٹی نے ٹیررزم کو ڈیل کیا کلیکٹیولی، پوری دنیا نے اس میں جو ہے نا جوائنٹ وہ کیے، کولیبریشنز کیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس ایشو کو بھی ٹیررزم کے اندر ہی جوڑنا چاہیے کیونکہ کلائمیٹ ایشو از ویری مچ اے سبجیکٹ آف کلائمیٹ ٹیررزم. دیکھیں ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہاں پہ فلڈنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ہے. اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ پاکستان جس ریجن میں ہے ہمارے پاس بہت ہائی ماؤنٹینز ہیں جو کہ ونٹر سیزن میں ان کے اوپر بہت ایکسیسو سنو فال ہوتی ہے، اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے اور ہمارا سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ سنو میلٹ کی وجہ سے، چونکہ وہ ہماری جو انکلینیشن ہے ٹورڈز دا ساؤتھ وہ بہت فاسٹ ہے، تو ہمارے ریورز میں بہت ہی پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے اور جس سے فلڈنگ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں قانون سازی کی ضرورت ہے، ملک کی سطح کے اوپر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی. اس میں
लीगल जो वो है यानी जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि कोई भी ऐसा इशू या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव या कोई भी अमल, चाहे वो मुल्की सतह पे कोई फर्द कर रहा हो, कोई ग्रो कर रहा हो, या इवन कोई इदारा कर रहा हो, बिल्कुल सही। या बैनुल अक़वामी सतह पे कोई ऐसा वो हो, तो उसको टेररिज्म के साथ जोड़ना चाहिए और उसके लॉज भी उतनी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए जिस तरह बैनुल अक़वामी। क्योंकि ये तो बका का सवाल आ गया है, टेररिज्म में भी जाने बचाना और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना पहली तरजीह थी, और इसमें भी मौसमी तब्दीली की वजह से भी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ खतरे से दोचार है, इसके साथ साथ जानों को खतरा है, सेहत के मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा और बात करेंगे हम फैज़ी साहब से। फैज़ी साहब, 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। पूरी दुनिया में जब भी जिक्र आता है पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का तो बिलाशुबा जो पहले अल्फाज निकलते हैं वो यही निकलते हैं, आयरन ब्रदर्स के। हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत ये दोस्ती है, और हर मुश्किल वक्त में साथ भी दिया। और अब जब प्रोग्रेस हो रही है, इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, तो उसमें चीन मजीद हिस्सा डाल रहा है। 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी, कितना खुशाइंद ऐलान है ये? हाय, कहाँ से शुरू करूँ? आज से शुरू करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जी, और सी पैक का पहले तो धरने थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ना आ सके, डिले हुआ जी। फिर उसके बाद जब ये हो गया, मैं और तारक भाई यहीं पे मौजूद थे जब मुफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत भी हुए, और इतना खुशी का मकाम था। हम ट्रांसमिशन इसी पीटीवी पे बैठ के कर रहे थे और खुश थे और नेहाओं कर रहे थे हर एक को। गेम चेंजर का गेम चेंजर यकीनी वो गेम चेंजर था। फिर मैं चलता हूँ चाइना से और मैं दिखाता हूँ कि दुनिया का ये सबसे वो बुलंद मकाम है दो मुल्कों के दरमियान कि जहाँ 32 व्हीलर और 36 व्हीलर जो हैं 80 से 90 की स्पीड में पाकिस्तान से चीन के अंदर एंटर हो रहे हैं। सब कुछ दिखाया, बड़ा खुश था मैं कि गिलगित में मैंने देखा उन जगहों को। सोच तो हो गई, लेकिन जो आपने अभी बात की कि चाइना जो 10 वो करेगा इन्वेस्टमेंट, उसमें जो जोन्स थे, फिर मैंने वो दिखाया, पीटीवी की लाइब्रेरी में अब भी मौजूद हैं, वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, कि वो जोन्स थे कि यहाँ इक्तिसादी जोन्स बनेंगे, यहाँ इन इलाके के लोगों को रोज़गार कैसे कैसे मिलेगा। फिर मैं ये करता करता चिल्लास दिखाता हूँ कि यहाँ इतना बड़ा डैम बनेगा कि पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है तवानाई के वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चल रहा था सब कुछ। फिर मैं गवादर पहुँचता हूँ कि दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाह, और दूसरी उस वक्त थी, और फिर कभी तीसरे कभी दूसरे नंबर पे वो हैमर हेड में दिखाता हूँ, और डूबता सूरज आखिरी खुश्क होने से दिखाता हूँ। ये सब कुछ मेरे जहन में जो चीज़ चल रही थी कि ये जितनी जल्दी होगा, और जितनी मैं जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में देख के आया हूँ मोटरवेज, मेरे पाकिस्तान में भी वो बन रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम यूं करके पानियों में और गर्म पानियों में उतरेंगे, संगलाख चट्टानों तक पहुँचेंगे। ये नक्शा था मेरे पाकिस्तान का। लेकिन फिर नहुसत आई और पनामा कामा हो गया, और उसके बाद फिर डेडलॉक हो गया। फिर ख़ुद चाइना के साथ सी पैक के मुआहदों को मुतनाज़ा बनाने के बयानात दिए गए, उस पर काम रोक लिया गया। आज जो आप बात कर रहे हैं ना, सच्ची बात ये है, वल्लाही हल्फन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मुल्क से हुब्बुल वतनी का जो है वो हलफ उठाया हुआ है पैदाइशी तौर पे। बाकियों ने तो बाकायदा हलफ उठाया, हमारा पैदाइशी हलफ है। लिहाजा उसमें जब देखता हूँ कि ज़राअत हो, आपके डिफरेंट शोबाजात हों और मिनिस्ट्रीज़ हों, और वो आगे बढ़ेगा, और चाइना हमारे पास आ रहा है। कहा तो ये गया था चीन तक जाओ तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, चाइना चल के आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे मंसूबा जात, और इस पर निगाह रखी भी हुई है हमारी अजीम अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे जो इस वक्त जो हुक्मरान हैं, उन्होंने भी यकीनन उनके पास ये सब कुछ मौजूद है कि दुश्मन साजिशें भी फिर उतनी ही ज़्यादा करता है। लिहाजा हम चौकन्ना हैं, मुत्तहिद हैं, बुनियानुन मरसूस हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, और ऐसे मुआहदे अगर होते चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें बैरून मुल्क देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना सैर के लिए और ना पैसों। लेकिन हमें अब बैरून मुल्क देखना पड़ेगा, हमें अपने हमसाये में देखना पड़ेगा। अफगान तालिबान रजीम में जो हो रहा है और जिस तरह से क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर एक बहरान की सूरत इख्तियार कर चुका है। आलमी जराइद इस हवाले से लिख रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अपने जरीदों ने इस बात की निशानदही की है, इंकशाफात किए हैं किस तरह से वहाँ पर इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स सरगर्म हैं।
منشیات اسمگلرز کس طرح سے سرگرم ہیں، اور وہ افغانستان میں نہیں بلکہ ہمسایہ ممالک میں، دیگر ممالک میں ان ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، ان ممالک میں جرائم کی وجہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی انکشاف کیا اور ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ منشیات مقدمات کی وجہ سے اب ایران سے بھی بے دخلی جاری ہے افغان مہاجرین کی۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ دیگر یورپی ممالک نے بھی سخت قوانین اپنائے اور افغانستان کے وہ مہاجرین جو کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے اگر وہاں منتقل ہوئے تو جرائم پیشہ افراد کی وجہ سے انہیں بھی وہ سختیاں جھیلنا پڑی ہیں۔ خواتین کی تعلیم کی بات کی جائے، خواتین کے روزگار کی بات کی جائے، اس سے پہلے خواتین کے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرنا ضروری ہے جو کہ عدم دستیاب ہیں افغانستان میں۔ کرائسس ہے وہاں پر، نہ صرف خواتین کے حوالے سے بلکہ عام لوگوں کی زندگی بھی اجیرن بن گئی ہے۔ افغانستان کی یہ بدلتی ہوئی صورتحال اور اس پر پوری دنیا کی نظریں بھی مرکوز ہیں۔ پاکستان نے بڑے واضح دو ٹوک انداز میں پوری دنیا کو آگاہ کیا، پاکستان نے افغانستان کو انگیج کیا، افغانستان کے مسائل کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جرائم پیشہ افراد ہوں یا دہشت گرد عناصر ہوں، پاکستان نے بارہا یہ مطالبہ کیا۔ اب پاکستان نے عالمی برادری کو بھی انگیج کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ طارق عزیز صاحب، افغان طالبان رجیم ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے سچویشن، اور ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے گروہ ہیں اور وہی افغانستان میں رن بھی کر رہے ہیں افغانستان کے انتظامات کو بھی، اور ساتھ ساتھ ان کو طالبان رجیم کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ پھر پوری دنیا میں جرائم پیشہ افراد اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، ایران سے بات شروع کرتے ہیں جو کہ ہمسایہ ملک ہے ہمارا بھی، افغانستان کا بھی ہے۔ آپ کو یہ میں فکر بتا رہا ہوں کہ 14 سے 16 لاکھ جو ہے افغانیوں کو ایران نے در بدر کیا ہے، وہاں سے نکالا ہے، بے دخل کیا ہے، اور پچھلے دنوں 7 لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی ہے جی، کہ جنہوں نے وہاں منشیات، جن کے جو منشیات کا کاروبار کرتے تھے، پورا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی، وہ ان کے پہ الزام ثابت ہوا تو وہ ان 7 افغان مہاجرین وہاں جو چھپے ہوئے تھے ان افغان مہاجرین کو، ان کو وہاں پھانسی دی گئی ہے۔ پاکستان سے بھی لوگوں نے ان کو، ہم نے جو کیا ان کے ساتھ کیا، ہم پھر بھی ان کو ساتھ بڑی، ابھی ان کو اگر یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو بڑی عزت احترام کے ساتھ خواتین کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، بچوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ہم خود اپنے ٹرک کر کے بھیج کے اور بارڈر تک چھوڑ کے کیمپس آتے ہیں۔ بنائے ہوئے ہیں، ان کو میڈیکل کی جی میڈیکل ہیں، اور ہمیں تو پاکستان اب بھی انسانی بنیادی حقوق کو جو اگنور نہیں کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی امداد بھی بند نہیں کی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے فوڈ کوئی آتی ہے، میڈیسن آتی ہے، کسی اور طرف آتی ہے NGO سے، پاکستان نے اس کو نہیں روکا، لیکن انہوں نے ایران نے وہاں سے ان کو نکالا، پھانسیاں دی ہیں۔ اب وہاں پہ لڑائی کس چیز کی ہے، جو آپ نے کہا گروپ بن چکے ہیں، لڑائی پیسے کی ہے، بھتے کی ہے۔ وہاں پہ ان کی کوئی اس اسٹیٹ نام کی کوئی چیز ریاست تو ہے نہیں، دنیا کے کسی ملک نے میرے خیال ہے ان کو تسلیم نہیں کیا، شاید رشیا کے علاوہ۔ تو وہ نہ وہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی اسٹیٹ ہے، نہ کوئی ریاست ہے، نہ کوئی ان کا کوئی باقاعدہ نظام ہے۔ تو وہاں انکم جو ہے وہ یہی ہے، بھتہ کی وصولی ہے، اور بھتہ کی وصولی کے اوپر جو وہاں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، وہ ان کو روکتے ہیں۔ تو یہ سب پیسے کی لڑائی ہے، اسمگلنگ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے یہ صرف پاکستان اس سے تنگ نہیں ہے، جو ہمسایہ ممالک ایران تنگ نہیں ہے۔ بیلجیم سے دیکھ لیں آپ، ابھی اخوان وہاں سے نکالا گیا ہے، برطانیہ لے لیں، UK دیکھ لیں، کینیڈا لے لیں، جہاں کہیں بھی یہ اخوان گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کے ان کا وہ جو وہی منشیات، وہی اسمگلنگ، وہی جو ہے چور بزائی، جس کی وجہ سے آن ریکارڈ ہے، رپورٹ ہو آن رہا ریکارڈ ہے، رپورٹ ہو چکی ہے، ڈپلومیٹ جیسے آپ نے کہا اس کے ہے۔ اس کے علاوہ تمام انٹرنیشنل عالمی جو اخبارات ہیں، میگزین ہیں، رسالے ہیں، معتبر جو میڈیا کے ذرائع ابلاغ کے جو ادارے ہیں، تمام نے ان باتوں کو رپورٹ بھی کیا۔ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ یہ جو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے یقینی طور پر طالبان جو رجیم ہے، وہ حکومت تو میں ان کو کہہ نہیں سکتا، ان کو اپنے طرز عمل پہ جو ہے نظر ڈاکٹر حسن فاروق صاحب، ملا ہبت اللہ نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ بہت سارے گروہ ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، آپسی لڑائیاں ہیں۔ برطانیہ سے اسی رواں ہفتے ہی کچھ ایسے جرائم پیشہ عناصر کو ملک بدر کیا گیا، جرمنی نے سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں، امریکہ سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ عالمی برادری بھی متاثر ہو رہی ہے، پاکستان نے بڑا واضح دو ٹوک موقف دیا، دنیا کے سامنے ڈوزیئرز رکھے، ثبوت رکھے کس طرح سے افغانستان سے نہ صرف دہشت گرد بلکہ جرائم پیشہ عناصر بھی پاکستان آتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے لاہے عمل بننا چاہیے۔ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پہلے والے موضوع کی طرح یہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں اس پہ تھوڑا ٹائم لے لوں کیونکہ اس کے اوپر میری کافی ریسرچ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغان جو اس وقت پاکستان میں ہیں، میں اپنے ناظرین کی، آپ کی جو ان کی یعنی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ یہ مہاجر اب نہیں رہے یہاں پہ۔
मुहाजिर वो होता है, रेफ्यूजी वो होता है जिसको यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी जो है वो उसको डिक्लेयर करे। जी। ये एक लीगल स्टेटस होता है और ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की गारंटी के साथ होता है, और होस्ट कंट्री जो होता है, जैसे पाकिस्तान होस्ट नेशन है, तो उसकी अप्रूवल के साथ कोई शख्स रेफ्यूजी या मुहाजिर बन सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के दीगर कंट्रीज के अंदर मोस्टली अफगान्स हैं, तो वो इलीगल अफगान्स हैं, वो इमिग्रेंट्स तो हो सकते हैं, वो रेफ्यूजी नहीं है। सही। और किसी भी मुल्क को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बेस के ऊपर, इमिग्रेंट्स को तो किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन, अखलाकी या किसी किस्म की कोई किसी होस्ट नेशन के ऊपर कोई अखलाकी जिम्मेदारी भी नहीं है और कानूनी भी नहीं है कि वो किसी भी शख्स को जो इमिग्रेंट रह रहा हो वो अपनी सरजमीन से उसको बेदखल कर दे। अब जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान ने उनको भी पिछले कोई कम से कम 45 ईयर्स से यहाँ अकोमोडेट किया है। ठीक है, अब आते हैं अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर। मेरी अफगानिस्तान के बारे में जो मेरी रिसर्च है उसकी कंक्लूजन है 5 वर्ड्स में, सिर्फ 5 अल्फाज। अफगानिस्तान जो है वो एक सरजमीन है वॉर्स की, वॉरलॉर्ड्स की, वेपन्स की, वॉरियर्स की और वोव्स की। ठीक है जी, यहाँ पे हमेशा जंगें होती रही है, यहाँ हमेशा वॉरियर आते रहे, यहाँ वॉरलॉर्ड्स, वेपन्स और वोव्स आए, सिस्कियां ये वगैरह। अच्छा, इस वक्त की जो रिजीम है इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये यानी पूरे इस सरजमीन के ऊपर अपनी जो रेट है उसको एस्टेब्लिश कर सके। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस वक्त उनके पास कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई उनके पास आर्मी नहीं है, कोई उनके पास कोई सेंट्रलाइज पुलिस फोर्स या कोई लॉ एनफोर्समेंट की कोई ऐसी चीज नहीं है उनके पास। ठीक है, और वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि जो तालिबान की रिजीम है वो उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। अफगान तालिबान की जो अपनी रिजीम है वो भी 2 धड़ों में इस वक्त बटी हुई है, एक काबुल का धड़ा है और एक कंधार का धड़ा है। ठीक है, कंधार का धड़ा जो है वो इस वक्त अपनी जो पूरी जैसे कहते हैं ना ताकत का इजहार कर रहा है, क्योंकि अफगान धड़ा, ये जो कंधार धड़ा है वो काबुल धड़े से हमेशा से इनके दरमियान में कोई पूरी सिनर्जी नहीं रही। ठीक है, तो इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वहां पे स्टेट नाम की कोई चीज इस वजह से नहीं है कि उनके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब जहां तक बात है बैनुल-अक़वामी दूसरे दीगर कंट्रीज से अफगानियों को एक्सपेल करने का, उसकी भी रीजन ये है कि देखें दुनिया की जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है इस वक्त उसमें बाइज्जत तरीके से रहने के लिए आपको स्किल बिल्ड करना पड़ता है, आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है। जब किसी मुल्क के अंदर तालीम ना हो, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन ना हो, उसके जो अवाम है उनकी ग्रूमिंग ना हो, उसके अंदर कोई बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मीडिया ना हो, उसकी कोई गवर्नेंस का सिस्टम ना हो, उसके जो सिटीजन्स हैं वो अगर किसी दूसरे डॉक्टर साहब ये तो सारे वो मसाइल हैं जिनकी निशानदही पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुकम्मल अखलाकी लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, तिब्बी लिहाज से सपोर्ट करने की बात भी की। पाकिस्तान ने अपना ताउन का खुला इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अब से चंद दिन पहले ये कहा था कि जो पाकिस्तान ने अफगान बहन भाइयों के लिए किया है, पाकिस्तान ने फराख दिली से उनकी मेज़बानी की, लेकिन पाकिस्तान को उसका सिला क्या उस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। फैजी साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हमने बढ़ना है, तो अब जो पाकिस्तान ने फराख दिली दिखाई, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने इस हवाले से वार्न भी किया था, पाकिस्तान ने पेशगी बता दिया था कि ये होने जा रहा है और अब वो पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है। रिजवान, जब बात आई ना कि तालिबान आ चुके हैं और इस्लाम नाफिज हो जाएगा और शरीयत नाफिज हो जाएगी, तो यहाँ पे भी शफकत पिदरी वाले कुछ थे हज़रत जिनको बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा जो है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अगले महाजों पे भी जाके बताता था कि इस्लाम की गलत तशरीह पेश मत कीजिए, और जो असल इस्लाम है मुझे भी पता है, मुझे आता है, मेरे सीने में भी है, लिहाजा वो आयात पढ़ पढ़ के उन्होंने बताई। मगर अफसोसनाक सूरत हाल, मुझे 2-3 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो तरक्की के नाम पे, तरक्याती उमूर के नाम पे जो फंड्स, जो पैसे अफ़गानिस्तान में आते हैं वो मुफ्ती हैबतुल्ला की जो है वो सिक्योरिटी पे लग जाते हैं और आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है, और इनके धड़ों की आपस की सिक्योरिटी पे वो बंदरबांट हो जाती है। लिहाजा ये है इस वक्त हालत उस मुल्क की, और हमने इन्हें पाला पोसा। अभी डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे थे ना, तो डॉक्टर साहब फिर जब कोई रिफ्यूजी बनता है ना तो उसके बारे में भी पूरा केस चलता है मुमालिक के अंदर के क्या इसका रिफ्यूज बनता भी है कि नहीं, इसको पनाह देनी बनती भी है कि नहीं, इसका जो रिकॉर्ड कैसा है। लिहाजा यहाँ पे तो हमने कुछ ना किया और हमने तो भाई समझ के
ان کو یہاں پہ جائے پناہ بھی دی بلکہ تن من دھن وار دیا، کیونکہ اصل تو مدینہ کے بعد پاکستان تھا نا، ریاست مدینہ کی طرز پہ بننے والا اسلامی ملک، جس میں یہ تھا کہ مہاجر و انصار کے درمیان باہم گہرے تعلقات بھی ہونے چاہیے اور ان کے لیے دسترخوان بھی بچھا دیا جائے، دل بھی وسیع کر لیا جائے، کشادہ کر لیا جائے اور دامن بھی وسیع کر لیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آپ نے جس طرح کہا واریئرز تھے، بھتہ خور تھے، منشیات کے معاملات کرنے والے تھے، آج بھی اس میں لتے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی رضوان صاحب، یہ وادی تیرہ میں آپریشن کی جو مخالفتیں کر رہے تھے نا بہت زیادہ، اللہ نے ایسی برف بھیجی ہے وہاں پہ کہ منشیات والا کام تے گیا جے فارغ۔ اور چوئی صاحب کو میں مبارک دیتا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں منشیات کے اتنے ایکڑ 38 ارب اور 72 کروڑ روپے بن رہے تھے، جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا تھا کہ اتنے ایکڑ پہ 12 لاکھ فی ایکڑ اتنے پیسے بنتے ہیں۔ وہ ایسی برف آئی ہے، میرا خیال ہے کہ پی کے لوگ ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، بلوچستان کے ہوں، اور بلوچستان ٹوڈے میں یہ کہنا چاہیے جہاں جہاں تغیر و تبدل ایسے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، کہیں میری کوئی ذمہ داری ہے جو میں پوری نہیں کر رہا۔ اس سطح پہ چلنا ہوگا اور پی کے کی حکومت کو خاص طور پہ سجدہ سیف کرنا چاہیے اور شخصیت پرستی سے نکل کے ملکی مسائل کو حل کرنا چاہیے، عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ملکی مسائل اور عوام کے مسائل حل ہوں گے تو ہی ایک یکجہتی کی فضا ہوگی، ملک ترقی کرے گا، چاہے وہ افغانستان ہو۔ اور پاکستان نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ خوشحال محفوظ افغانستان پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد میں ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں کے عوام کو تمام بنیادی سہولیات ملیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو، وہاں پر تمام لوگ، تمام طبقہ فکر کے لوگ اسی طرح سے شامل ہوں۔ دوحہ معاہدے میں افغان طالبان کی جانب سے جو وعدہ کیا گیا تھا، اس میں پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور ان تمام نکات کے حوالے سے اب وہ اپنے اس وعدے کی خلافی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور ان تمام نکات کو بھلائے بیٹھے ہیں، بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغان سرزمین بھی اسی طرح سے استعمال ہو رہی ہے۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک بھی اسی سلامتی کے خطرات سے دوچار ہو رہے ہیں، کیونکہ دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فتنہ الہندوستان، بھارت افغانستان کی سرزمین کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کرتا ہے بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ تو افغان طالبان کو یہاں بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم نے جو موسمیاتی تبدیلی کی بات کی تھی، ایک دفعہ پھر فیض صاحب نے پروگرام کے بالکل آغاز میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر دی تھی کہ سماجی اشتراک، جو ای سی او ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں سماجی اشتراک وزراء اجلاس تھا، اس میں سماجی اشتراک کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ اب یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور ہر فرد نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے راہ عمل بنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا لائف پیٹرن بھی چینج کرنا ہے، ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام مہمانوں کا، جواد فیضی صاحب، طارق عزیز صاحب اور ڈاکٹر حسن فاروق صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام میں بلوچستان ٹوڈے سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔